السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنهم ماكثون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وذم السبابة والأسطى، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیر برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا
خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی کبریائی و بڑائی ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے، سارے جہان کو پالنے اور پوسنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 77 اور 30ویں پارے کی سورۃ الزلزال کی 3 آیت تلاوت کی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ شریعت کی باتوں کو دلوں میں بسانے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، فکر آخرت کے موضوع پر پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ بات یہاں پہ آ کر کے اختتام پذیر ہوا تھا کہ دوزخیوں کو جب دوزخ کا عذاب چکھنے کی سہن سختی نہیں رہ جائے گی اور وہ نڈھال ہو جائیں گے، اس کی عذاب اور اس کی سختی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان، اسی بیچ میں بِإِذْنِ اللہ اللہ رب العالمین اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کو، جن کو جنت کا فیصلہ سنایا گیا ہوگا، جن کے کھانے اور پینے کے لیے اللہ نے طرح طرح کی ناز و نعمت مہیا کیا ہوگا، یہ دوزخی تڑپ رہے ہوں گے، ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر پانی کی فراوانی ہے، چند دن پانی کا کنیکشن بند ہو جائے تو ہماری اور آپ کی عرضیاں پیش ہو جاتی ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر پانی کا کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا پانی پہنچایا جائے۔ وہ جن کو پاس پانی بھی نہیں ہوں گے، اوپر سے آگ کا عذاب، لوگوں کی گرمی، لوگوں کی خون اور پسینے اور طرح طرح کی بدبو، آدمی کیسے سہن کر پائے گا؟ ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسے گا۔ اسی درمیان جنتیوں کی ایک جھلک دکھائی جائے گی، جہاں پہ ان کے پاس حوض کوثر، شہد اور دودھ کی نہریں اور طرح طرح کی سلسبیلیں ہوں گی موجود۔ یہ جہنمی دیکھ کر کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ہی گھر کے کچھ لوگ جو نیک تھے، اچھے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، جو ان کا جنت کے بارے میں فیصلہ سنایا جائے گا، ان کو دیکھ کر کے اور تڑپ اٹھیں گے۔ اسی کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ
قال انہم ماکثون۔ جب دوزخی ان سارے مناظر کو دیکھیں گے فوراً چیخ پڑیں گے کہ اے جہنم کے دروغا، اے جہنم کے ٹھیکیدار، اپنے رب سے کہہ دے مارنا ہی ہے تو ایک بیگ مار دے، اس طرح تڑپا تڑپا کر نہ مارے۔ ایک ہوتا ہے مارنا، ایک ہوتا ہے تڑپا تڑپا کر کے سزا دے کر کے مارنا۔ آج دنیا میں بھی آدمی جب کسی کے اوپر غضبناک ہوتا کہتا ایک بیگ نہیں ماروں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ آج یہ دنیا کی چند دن کی زندگی جو اللہ نے دیا ہے ایسے فالتو میں نہیں دے دیا ہے کہ اپنی منمانی کے مطابق جیسا چاہو تیسا گزار کے چلے جاؤ۔ اگر اپنی منمانی کے جائیں گے تو اس کا سزا بھگتنا پڑے گا۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، کسان کو کھیتی کرنے سے پہلے ایک موقع ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے اس کے لیے۔ اگر اس موقع پر اس نے اپنے کھیت کی مرمت اچھے سے کیا، پودا اچھے سے لگایا، بیج اچھے سے ڈالا، اس کی دیکھ ریکھ اچھے سے کیا، تب تو آنے والے وقت میں جب لوگ اپنی فصلوں کی کٹائی کر رہے ہوں گے تو وہ بھی کاٹے گا۔ اور جو آدمی ہاتھ دھو کر کے اپنے گھر پہ بیٹھا ہوگا، لوگ جب کھیتر میں محنت کر رہے تھے تب وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے سو رہا تھا اپنے بستروں کے اندر، تو کھیت کاٹنے کا جب وقت آئے گا تو کیا اس کے کھیت میں بہت اچھا فصل ہوگا؟ نہیں، اس کے کھیت میں صرف گھاس اور پھوس نظر آئیں گے۔ جب لوگوں کے کھیت میں پھل کاٹ کاٹ کے اکٹھا کر رہے ہوں گے، جنہوں نے محنت کیا، وہ اس دن جب جائے گا صرف کاٹنے کے لیے تو وہاں پہ پھل نہیں دکھائی دے گا بلکہ گھاس اور پھوس دکھائی دے گا۔ ایسے ہی یہ دنیا کی مثال ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی رب العالمین نے ویسے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ زندگی اس زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ اس زندگی کو بطور آزمائش، بطور امتحان دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا اور آپ کا ایگزام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور پرچہ بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ محترم حضرات، یہ دوزخی چیخ پڑیں گے اور جنتیوں سے سوال کریں گے، جس کا نقشہ اللہ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، افیضوا علینا من الماء۔ جب جنتیوں کو دیکھیں گے کہیں گے اے میرے بھائی، اے میری بیوی، اے میرے بچے، دنیا کے اندر میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، آج میں جہنم کے اندر چلا آیا ہوں، تم کو بہت ساری چیزوں کی فراوانی دی گئی ہے، تمہارے پاس سلسبیل موجود ہیں، دودھ کی نہریں موجود ہیں، طرح طرح کی نیز و ناز و نعمت میں تم ہو، ہمیں ایک بوند ہی دے دو، افیضوا علینا من الماء، پانی کا ایک قطرہ دے دو۔ کہیں گے نہیں، آج ہم اللہ کے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، دنیا میں بھی میں نے نافرمانی نہیں کی اپنے رب کی، آج آخرت کے اندر، جنت کے اندر، ٹھیک ہے تم نے دنیا میں ہمارے لیے سب کچھ کیا، لیکن تم نے دنیا میں اپنی آخرت کو بگاڑ دیا، اپنی آخرت کو تم نے برباد کر دیا، جس کے عوض میں آج تمہارا فیصلہ سنایا جا چکا، تم جہنم میں ہو۔ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں اپنے رب کے بغیر حکم کے تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ کتنی تکلیف ہوگی میرے بھائی اور دوستوں۔ آج دنیا کی زندگی کو ہم اور آپ لوگ اپنی منمانی کے مطابق گزار رہے ہیں، نہیں سوچتے، نہیں سمجھتے ہیں، اچانک ایک دن مر جائیں گے، کیا لے کر کے جائیں گے؟ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، یہ بقا کی زندگی نہیں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ آج دنیا میں بھی
قیامت کے زلزلے کے آنے سے پہلے زلزلے آتے ہیں، الگ الگ علاقوں کے اندر، الگ الگ دیشوں کے اندر، الگ الگ سوسائٹیوں کے اندر آئے دن سننے میں آتا ہے کبھی نہ کہیں پہ بھوکمپ آتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، لیکن یہ زلزلہ بنسبت اس زلزلے کے بہت ہلکا ہے۔ اور زلزلے کے بارے میں تو بتانے کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 2001 کا منظر ہمارے بزرگوں نے اور جو لوگ 20-25 سال کے ہوں گے ان لوگوں نے اپنی نظروں سے اس بھج کی سرزمین پہ دیکھا ہوگا کہ وہ زلزلہ جو چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا، کیا منظر تھا، کیا اس وقت کا منظر تھا کہ آدمی کے ہوش و حواس غائب ہو گئے تھے۔ یہ 45 اور 46 سیکنڈ کے زلزلے جب ہمارے اور آپ کے ہوش و حواس کو غائب کر سکتے ہیں، میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ زلزلہ جس کے بارے میں قیامت کے زلزلے کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، پوری دنیا ایک دم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یقیناً کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، وہ زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہوگا۔ ان سارے قیامت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر بیان کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کی بیٹی موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج دنیا میں بہت زیب و زینت کرتے ہو، ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، ٹھیس دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے ہزار روپے کے میٹر کے کپڑے سلواتے ہو۔ کل قیامت کے دن کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ بہت اچھے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایسا کپڑا اور ایسا ڈریس، ایسا سوٹ خریدیں کہ ہم کو دیکھ کر کے لوگ رشک کریں، فخر کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں ایسا پہنتا اور ایسا سلواتا۔ اور اس قیامت کے منظر کو یاد کرو، ایک کپڑے کا ایک سوت بھی آپ کے جسم پہ نہیں ہوگا، سارے کے سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں، نصیحت ہے یہاں پہ تمہارے لیے کہ آج جو تم پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہو اور صحابیات کی زندگی پردے سے بھری پڑی ہوئی ہے، ان کو شرم آتی تھی بے پردگی سے، ان کو شرم محسوس ہوتی تھی بے پردگی کے ساتھ نکلنے میں، اور آج تم نمائشیں کرتی ہو اور بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نکل جاتی ہیں اور پردہ کے اعتبار نہیں کرتی ہیں، نہ سر پہ دوپٹہ، نہ اسی طریقے سے بازار جاتے ہوئے برقع اور ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے بازار جا سکتے ہیں، جائیں اپنی ضرورت کے تحت، لیکن پردے کا اہتمام کر کے جائیں، یہ اسلام اجازت دیتا ہے پردے کے کرنے کا، ایسے نہیں کہ میں پردگی کے ساتھ کہیں بھی بازار میں آئیں اور جائیں۔ اما عائشہ نے جب سنا کہ کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرمایا سارے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، صرف میں مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے جسم میں کپڑے نہیں ہوں گے۔ اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، عورتیں شرم سے مر جائیں گی، ان کے ہوش و حواس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، کیا تو نے قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں پڑھا؟ اللہ نے سورۃ الحج میں آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی آیت میں اللہ نے زلزلے کا تذکرہ کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل ذات حمل یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی اس دن تمام دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو چھوڑ دیں گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی۔ وہ دن کسی کی طرف کسی کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پلانے والی بچوں کو چھوڑ دیں گی، عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اتنا بھیانک دن ہوگا۔ اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ ایسے بے ہوش نظر آئیں گے جیسے لوگ شراب پی لیے ہوں، جیسے لوگ نشہ آور چیزیں استعمال کر لیے ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، بہرحال یہ لگے گا کہ لوگ بے ہوش ہیں، حقیقت میں لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عذاب کی سختی کی وجہ سے یہ لوگ ایسا خوش و آباد کو بیٹھیں گے۔ دیکھنے کی بات کرتی ہو عائشہ، کسی کو موقع اور کسی کو اتنی فکر نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھ لے، اپنی اپنی بارے میں سب کو فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ قیامت کی چند جھلکیاں قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں۔ آج ہم نے قرآن کی آخرت کی کوئی فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج دنیا میں ہماری مشغولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور آخرت کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً پلٹ کے سوال کیا، اللہ کے رسول، اس دن جب کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ہے اللہ کے رسول بتائیے سورج کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس کو ٹچ ہو جائے گا۔ آج اتنی دور پہ اتنی شدت ہوتی ہے، ٹھنڈی کا مہینہ لیکن ابھی گرمی میں 2 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے کہو تو نہیں بیٹھ پاؤ گے۔ جب سورج اتنا قریب ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ گے تو اس سے ٹچ ہو جائے گا، کتنی گرمی ہوگی۔ اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، لوگوں کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پسینہ ایسے چھوٹ رہا ہوگا کہ جیسے پتھر سے پانی ابل کر کے نکل رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے اما عائشہ نے فرمایا پسینے کا حالت کیا ہوگا اللہ کے رسول؟ تب تو جیسے میاں بیوی بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ گھر پہ بیٹھتے ہیں کبھی، جیسے بھائی شادی شدہ حضرات اپنی آپس میں بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ کیا قیامت کی فکر کرتی ہیں، آخرت کی فکر کرتی ہیں میری ماں اور بہنوں، اور آج ہمیں تو آخرت کے بارے میں کسی سے سوال کرنے کے کوئی موقع ہی نہیں۔ کہاں جسم سے نکلنے والا پسینہ ایسے ابل رہا ہوگا جیسے سمجھ لو کہ کڑاہے میں رکھا ہوا تیل ابال دو اور اس کو 100% کی گرمی دے دو، ایسے ابل رہا ہوگا بالکل۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول تب تو لوگوں کا حالت کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ بالکل گرمی سے نڈھال اور لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہوں گی، لوگوں کے سینے پر نکل کر کے، اور لوگ جیسے جانوروں کو دیکھ لو گرمی مئی اور جون کے مہینے میں کیسے زبان پیاس سے بالکل نڈھال نکل آتا ہے اور ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ایسے لوگ عالم یہ ہو جائے گا، لوگ بالکل گرمی سے نڈھال ہو جائیں گے۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول دن کتنا بڑا ہوگا؟ بھائی سوال ہوتا ہے، آج دن 24 گھنٹے کا دن اور رات ملا کر کے 24 کلاک کا ہوتا ہے، اس دن کتنا بڑا ہوگا؟ ایک روایت کے مطابق 1000 سال اور ایک روایت کے مطابق 50,000 سال۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ چلو 1,000 سال لے لو تو کم نہیں ہے، 1000 سال کے برابر ایک دن۔ دوسری روایت کے مطابق 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ کتنا ختم ہوگا؟ آج 50,000 سال کوئی زندہ رہتا ہے؟ 1000 سال 100-200 سال نہیں زندہ رہتا ہے۔ اب تو زندگی اتنی مختصر ہوتی جا رہی ہے کہ 50 سے 60 اور 70 کے درمیان ہوتے ہوتے آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا پانی ہے، یہاں سے جانا ہے ایک نہ ایک دن، اس لیے ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے ہمیشہ کی زندگی کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول جب اتنا سختی کا عالم ہوگا پانی کا کوئی بندوبست ہوگا؟ کپڑا نہیں ہے، کپڑے کا پہلے بندوبست ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا کیا انبیاء کے جسم پہ بھی کپڑے نہیں ہوں گے؟ بھائی اس دنیا کے اندر سب سے بڑے عظیم شخصیت انبیاء کی ہوتی ہے۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا انبیاء کے جسم پہ بھی کپڑے نہیں ہوں گے؟ اللہ اپنے نبیوں کے جسم کو بھی کپڑا بغیر کپڑے کا رکھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ انبیاء کے جسموں پہ بھی کپڑے نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے جسم پہ بھی کپڑے نہیں ہوں گے، امام الانبیاء ہوں پھر بھی میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے۔
لیکن اللہ رب العالمین سب سے پہلے جسے کپڑا پہنائے گا وہ مجھے پہنائے گا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء کو لباس پہنائے گا اللہ رب العالمین، اس کے بعد ابوبکر صدیق کو لباس پہنائے گا، اس کے بعد عمر فاروق کو لباس پہنائے گا، اس کے بعد دیگر لوگوں کو لباس پہنائے گا۔ چلو بھائی لباس کا بندوبست ہو گیا۔ اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول پھر کیا ہوگا، لوگ پیاس سے اتنا تڑپ رہے ہوں گے، زبانیں نکلی ہوئی، کیا کریں گے؟ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، آگے بات کو سنیے، غور سے سنیے میری ماؤں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، سوچئے سمجھیے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ لہو لعب کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ زندگی بہت غنیمت رکھی ہے، بہت قدر و قیمت ہے اس کی، اگر اس کو کھیل کود میں گزار دیے تو ایک دن پچھتانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا اللہ سب سے پہلے میرے کو کپڑا پہنائے گا، تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد ابو بکر کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد عمر فاروق کو کپڑا پہنایا جائے گا، اس کے بعد میں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہم کو ابو بکر سے تمہارے باپ ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو اللہ رب العالمین حوض کوثر پہ بیٹھائے گا، حوض کوثر پہ بیٹھا دے گا تین لوگوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیاسے آئیں گے، کیونکہ اتنا بھیانک منظر جو میں نے پہلے ذکر کیا، کتنا تکلیف لوگوں کو ہوئی ہوگی، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاسے قطار در قطار لائنیں بنا بنا کر کے آنا شروع ہو جائیں گے، پانی پینے کے لیے حوض کوثر کے قریب آنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، آج دنیا کے اندر بھی پلیٹ فارم پہ جاؤ، ریلوے پہ جاؤ تو ٹکٹ کے بغیر تم اندر نہیں گھس سکتے ہو، وہاں پہ بھی فرشتے لائن میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ او حضرت، او جناب، او خاتون، او بھائی، ٹکٹ لے کر کے آؤ، ٹکٹ دکھاؤ، ایسے بغیر ٹکٹ کے آج حوض کوثر کے قریب نہیں بھٹک سکتے ہو، نہیں جانے دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، دور رہو، بھی بغیر ٹکٹ کے قدم آگے مت بڑھانا۔ آدمی پریشان، او اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک تو اتنی مشکلات دیکھنے کے بعد یہ پینے کے لیے جو اسٹیج لگایا گیا، یہ حوض کوثر پہ جو ہمارے آخری نبی کو بیٹھایا گیا، ان کے ساتھیوں کو بیٹھایا گیا، ٹکٹ کیا چیز ہے؟ ٹکٹ کہاں سے لاؤں بھائی؟ پیسہ وہاں پہ تھوڑی ہوگا کہ چلو خرید لے ٹکٹ، یہ ٹکٹ کون سا چیز ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ آج بغیر ٹکٹ کے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ وہاں پہ ٹکٹ میرے بھائی اور دوستو، آج اس دنیا کے سردیوں کے موسم میں جب سردی بڑھ جاتے ہیں، آدمی اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے مسجد کی طرف آیا ہوگا، وضو بنایا ہوگا، فجر کی نماز ادا کیا ہوگا، مغرب کی نماز ادا کیا ہوگا، عشاء کی نماز ادا کیا ہوگا، مئی اور جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اپنے گھر سے قدم بڑھا کر کے آیا ہوگا، وضو بنایا ہوگا، پانی گرم تھا اس کی پرواہ نہیں کیا، پانی ٹھنڈا تھا اس کی پرواہ نہیں کیا، اپنے رب کے خوف کو اپنے سینے میں بسا کر کے نماز کی ادائیگی کیا، وضو بنایا۔ اے میری ماؤں اور بہنوں، جو مائیں اور بہنیں نماز پڑھی ہوئی ہوں گی، وضو بنائی ہوئی ہوں گی، پانچوں وقت کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی خوف کو اپنے دل میں بسا کر کے نماز قائم کی ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پیر، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، یہی ان کا ٹکٹ ہوگا اس دن کا، ان کے پچکلیان کا لفظ آتا حدیث میں، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، یہ چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ ٹکٹ ہوگا اس دن ان کو، وہی لوگوں کو اس حوض کوثر کے قریب جانے دیا جائے گا، اور وہی لوگ جا کر کے اور پانی پیئیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک گلاس حوض کوثر کا جو پانی پی لیا، پھر جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بندوبست اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہوگا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، فکر کیجیے اپنے آخرت کی، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس دن کی فکر نہیں کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، وہ لوگ گھبرا جائیں گے
اور کہیں گے کہ اس ایسا دن دیکھنے سے پہلے میری جنازہ نکل گیا ہوتا، میری موت ہو گئی ہوتی۔ وہاں پہ قرآن مجید نے فرمایا ما اغنی عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ، وہاں پہ وہ لوگ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ آج میری مالداری میرے کچھ کام نہیں آئی، آج میری سلطنت میری کچھ کام نہیں آئی، مجھ کو بچا نہیں پایا۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت سنبھل کے گزارنے کی ضرورت ہے۔ نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ اپنے رب سے ڈریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، وضو بنانے کی کوشش کرے، اور چاہے ٹھنڈی ہو گرمی ہو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ نوجوان حضرات اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اللہ کے فرمان کے مطابق ڈھال لے اپنی زندگیوں کو، ورنہ اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارے اللہ مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو کلمہ توحید ایمان باللہ پر ہو، مرنے کے بعد اپنی رحمت سے عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔